یہ 9 کام حالت جنابت میں مکروہ ہیں۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ یہ 9 کام اگر آپ تسلی کے ساتھ یہ سن لیں اور اس پر عمل کر لیں تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں۔ یہ 9 کام حالت جنابت میں نہیں کرنے چاہیے، اگر کریں گے تو یقیناً اس کا بعد میں آپ کو نقصان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ طیبین طاہرین المعصومین۔ 9 کام جو حالت جنابت میں نہیں کرنے چاہیے، اس میں پہلا کام کیا ہے؟ کھانا پینا۔ آپ جنابت کی حالت میں اور غسل جنابت نہیں کیا اور غسل جنابت کرنے سے پہلے اگر کھاتے پیتے ہیں تو یہ مکروہ عمل ہے، یقیناً اس کے برے اثرات ہو گئے۔ تو بہتر یہ ہے کہ غسل جنابت کے فوراً بعد، جنابت واجب ہونے کے بعد فوراً غسل کر لیں، یعنی غسل کر کے کھانا پینا کریں۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر کلی کر لیں یا وضو کر لیں تو وہ قرات کم ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ غسل جنابت کر کے کھایا پیا جائے۔ دوسرا کام، قرآن مجید کی 7 آیات سے زیادہ پڑھنا حالت جنابت میں مکروہ عمل ہے۔ یہ بہتر ہے کہ آپ غسل جنابت کر کے پڑھیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اگر کرنا چاہتے ہیں تو غسل جنابت کر کے پاکیزہ ہو کر جو قرآن پڑھنے کے مستحب طریقے ہیں ان پر عمل کر کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بجائے ثواب حاصل کرنے کے آپ گناہ میں شامل ہو جائیں اور اس گناہ کی وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت آ جائے۔ اس کے بعد ہے اپنے بدن کا کوئی حصہ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد، اس کے حاشیے یہ خالی جگہ پر مس کرنا۔ اب ہم پہلی بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کو، قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے و اللہ کے نام اور انبیاء کے ناموں کو مس کرنا تو حرام ہے نا، ابھی قرآن مجید کی جلد کو مس کرنا بھی کیا ہے؟ حالت جنابت میں مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر حالت جنابت میں قرآن مجید اپنے ساتھ رکھنا، یعنی کہ بعض اوقات ابھی قرآن مجید مختصر چھوٹی سی جلدوں میں آ گئے تو وہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ کہیں رستے میں پڑھ لے، اگر حالت جنابت آپ غسل جنابت آپ کے اوپر واجب ہو گئے تو قرآن مجید کا پاس رکھنا، یا ویسے گھر میں ہی ہے تو قرآن اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے حالت جنابت، تو یہ مکروہ عمل ہے۔ بہتر ہے کہ کیونکہ آپ غسل کی حالت میں تو بہتر ہے کہ غسل جنابت کر کے قرآن پاک کو اپنے پاس رکھیں۔ اس کے بعد غسل جنابت کی حالت میں سونا، غسل جنابت واجب ہوا ہے، اسی حالت میں آپ سو جائیں، یہ سونا بھی آپ کا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اگر وضو کر لیں، غسل جنابت واجب ہوا ہے، وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد وہ قرات کم ہو جائے گی اور سونا جو ہے وہ آپ کا مکروہ نہیں ہوگا۔ اور 7ویں نمبر پر یہ بہت اس حوالے سے سوال کیے جاتے ہیں کہ غسل جنابت کی حالت میں مہندی لگانا یا مہندی کے ساتھ ملتی جلتی جو چیزیں خضاب وغیرہ آپ لگاتے ہیں لوگ، تو یہ چیزیں لگانا کیا ہے؟ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، لیکن حالت جنابت میں ان چیزوں کا استعمال کرنا، مہندی لگا رہے ہیں، خضاب کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ مکروہ عمل ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے جسم پر تیل لگانا۔ جسم پر تیل لگانا بھی حالت جنابت میں مکروہ ہے۔ اور آخری اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ 9ویں نمبر پر آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو احتلام ہو گیا اور احتلام ہونے کے بعد آپ نے غسل کرنے سے پہلے جماع کیا تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ عمل ہے۔ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنی میں شریعت محمدیہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔